اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. وقال عز وجل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کے اختتام کے بعد دوبارہ جو ہفتہ وار درس قرآن ہے اس کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے. ہمارا مجموعی طور پر یہ جو آج کا درس ہے یہ درس نمبر 118 ہے. اس سے پہلے ہم یا ایھا الذین آمنوا کی آیات 89 آیات اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں، ان کا معنی و مفہوم، اور پھر 20 آیتیں جو انسانیت سے خطاب فرماتی ہیں، جس میں 18 آیتیں یا ایھا الناس اے لوگوں کے مبارک الفاظ سے خطاب فرماتی ہیں، اور 2 آیتیں یا ایھا الانسان اے انسان. اس مبارک لفظ سے جو حضرت انسان کے لیے بولا گیا ہے خطاب فرماتی ہیں. وہ آیتیں بھی ہم نے الحمدللہ سمجھی ہیں. اور پھر 24 درس جو ہیں اس کے بعد درس نمبر 94 سے 117 تک وہ مطالعہ قرآن کا منتخب نصاب تھا، جس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی، انسان کی گھریلو زندگی، انسان کی سیاسی، قانونی، معاشی، معاشرتی مختلف حوالوں سے جو انسان کی زندگی کے پہلو ہو سکتے ہیں، ان سب سے متعلق وہ ضروری احکام جو ہیں جن کا ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہے، ان کا انتخاب جو ہے وہ تقریباً 24 درس ہیں 117 تک وہ سمجھنے کی کوشش کی. الحمدللہ آج ہم درس نمبر 118 سے قصص القرآن، قرآن کریم کے جو قصے ہیں انہیں انشاءاللہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. اور جو قصوں کا مقصد ہے وہ صرف سمجھنا نہیں ہے، وہ عبرت اور سبق حاصل کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے قصے اور عام کہانیاں اور داستانیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان میں یہی فرق ہے کہ قرآن کے قصے جو ہیں وہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہیں، وقت گزارنے کے لیے نہیں ہیں، یا تاریخی واقعات کو تفصیل سے جاننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ سبق حاصل کرنے کے لیے. اس لیے بہت سی تفاصیل جو ہے قرآن کریم ان کو چھوڑ دیتا ہے اسے غیر ضروری سمجھ کر. مثلا یہ واقعہ کب ہوا، اصحاب کہف کا ذکر قرآن نے کیا ہے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے تاریخی زمانہ نہیں بتایا تو وہ زمانہ کون سا تھا اور وہ غار کہاں پہ ہے. تو یہ جو غیر ضروری تفاصیل ہیں یہ صرف ایک قسم کا وقت کا ضیاع ہے. لہٰذا جو اس سے سبق حاصل ہوتا ہے، جو دین کی خاطر گھر چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس انداز میں ان کی مدد و نصرت فرماتا ہے، وہ چیزیں ہیں سمجھنے والی اور عمل کرنے والی. تو اس طرح قرآن کریم کے جو قصے ہیں، آج کا جو ہمارا درس ہے اس باب میں وہ تعارفی باتیں ہیں. قصوں کے جو اسلوب ہے قرآن کریم کا وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. جو فوائد ہیں یا جو امتیازات ہیں، جو مقاصد ہیں، جو حکمتیں ہیں مختصراً، اور پھر قرآن کریم کے قصے جو ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا انداز ہے. تو آج صرف اتنا جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگلے درس سے انشاءاللہ پھر پہلا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے اس سے گفتگو آغاز کریں. تو قرآن کریم کا جو علم ہے، جس کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقسیم کے مطابق قرآن کے 5 علم ہیں. تو ان 5 میں سے پہلا علم الاحکام ہے. تو ہمارے اب تک کے جو درس تھے وہ سارے ہی تقریباً علم الاحکام سے متعلق تھے. اور اس کے بعد علم الجدل ہے، یعنی جو کفار و مشرکین منافقین کے جو اعتراض تھے قرآن نے ان کا جواب دیا ہے، ایک علم ہے. اور پھر 3 علم ہیں تذکیر کے، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اور تذکیر بالموت وما بعد الموت. موت کی یاد دہانی، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، اور
گزشتہ واقعات کے انبیاء کے ان کی یاد دہانی۔ تو علم القصص جو ہے قرآن کا جو قصے ہیں وہ اس علم پر مشتمل ہے، تذکیر بایام اللہ، یعنی ایام کہتے ہیں پچھلے تاریخی واقعات، ایام اللہ سے مراد۔ تو قرآن کریم کا یوں سمجھیں کہ 5 علوم میں سے یہ 5واں علم ہے جو گزشتہ اقوام کی طرف تشریف لانے والے انبیاء کرام اور پھر انبیاء کی دعوت، پھر اس دعوت کو قبول کرنے والوں کا ذکر، اور دعوت کو بعض اوقات رد کرنے والوں یا اس کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر، اور پھر ان کا انجام۔ تو پھر اچھے لوگوں کی باتیں بھی ہیں، برے لوگوں کی باتیں بھی ہیں، یہ سب یعنی گزشتہ اقوام کے تذکرے ہیں۔ یہ تو ہے 5 علوم میں سے ایک علم، لیکن اگر قرآن کریم کے حجم کو دیکھا جائے، آیات کی تعداد کو دیکھا جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو قرآن کریم میں واقعات ہیں یا قصے ہیں، یہ قرآن کا 5واں حصہ نہیں، یعنی علوم میں تو 5 علم ہیں تو لہٰذا یہ 5واں حصہ ہے، لیکن حجم میں، آیات کی تعداد میں فرمایا یہ 5واں حصہ نہیں، تیسرا حصہ ہے، 1/3 ہے قرآن کریم۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 10 پارے جو ہیں قرآن کے وہ صرف واقعات سناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، یہ انڈائریکٹ انداز ہوتا ہے اسپیچ کا یا میسیج کا، پیغام کا، کمیونیکیشن کا۔ ایک ہوتا ہے براہ راست کوئی چیز بتانا، ایک ہوتا ہے وہ معلومات یا جو باتیں ہیں وہ کسی واقعے اور کہانی کی صورت میں بیان کرنا۔ تو انسان کی چونکہ طبعی اور فطری دلچسپی ہے قصے کی طرف، اس لیے بچے جو ہیں وہ کہانی بڑی غور سے اور توجہ سے سنتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، آپ سے وہ شعر نہیں سنیں گے، اور جو اصناف سخن ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی، لیکن آپ قصہ شروع کریں گے، چاہے وہ جنگل کے شیر کا قصہ ہو یا کسی بہادر کا قصہ ہو یا کسی بھی شخصیت اچھی بری جس کا بھی قصہ آپ شروع کریں گے، تو بچہ اپنی دلچسپی، اپنے کھلونے چھوڑ دے گا اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور پھر اس میں آپ جو میسیج اس کو پہنچانا چاہیں تو وہ قصے کی صورت میں انڈائریکٹلی اور بلا واسطہ طور پر وہ میسیج اور پیغام اس کی طرف پہنچ جائے گا۔ تو جو کہ انسان کی فطری دلچسپی ہے کہانی کی طرف، تو علماء فرماتے ہیں کہ قصوں کو اتنی زیادہ تعداد میں بیان کرنا اور اتنے بڑے قرآن کریم کا جو حصہ ہے اس میں قصوں کا تذکرہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قصہ بہت ہی مؤثر انداز ہے تبلیغ کا اور تعلیم کا۔ اور پھر قرآن کریم نے جو تصریفی آیات کا فرمایا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم انداز بدل بدل کے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے وہ جو مبارک انداز ہیں، اسلوب ہیں یا مناہج ہیں یا میتھڈز ہیں، وہ مبارک پیغام اور میسیج پہنچانے کے، کمیونیکیشن کے، تو ان میں سے یہ جو میتھڈ ہے یا منہج ہے قصے کا، یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ اس وجہ سے اتنے بڑے حصہ جو قرآن کریم کا ہے وہ ان واقعات پر مشتمل ہے۔ اور پھر سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ خود ہی ہمیں قصوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سوال تو یہ تھا کہ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ ہم اللہ کو بتائیں کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کے قصے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا کرم ہوا ہے۔ تو لہٰذا جن پر کرم ہوا وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کو ماننے والے ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ مومنین ہیں، وہ متقین ہیں، وہ عباد الرحمن ہیں، وہ محسنین ہیں، وہ مسلمین ہیں، وہ صائبین ہیں، وہ تائبین ہیں، وہ حامدین ہیں، وہ راکعین ہیں، وہ ساجدین ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پھر پورے قرآن میں ان کے قصے بیان کر دیے۔ وہ بتائیں آپ کو کہ انعام یافتہ کون ہے۔ اور پھر جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا ذکر فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچانا جن سے تم ناراض ہو گئے اور تیری ناراضگی کی وجہ سے تیرے غضب کا شکار ہو گئے، اور جو گمراہ ہو گئے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا میں ہی قرآن کا جو ابتدائیہ ہے، قرآن کا جو پریفس ہے، قرآن کا جو مقدمہ ہے، قرآن کا جو دیباچہ ہے، اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی ظاہر ہے ان کی کہانیاں اللہ نے انہیں پہلے ہی ہمارے لیے
گویا اسٹینڈرڈ اور معیار بنا دیا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہے۔ اور پھر یہ قرآن کریم کے جو قصے ہیں ان سے زیادہ ان کی 3 ایسی خوبیاں ہیں، ان کو امتیاز کہہ لیں، امتیازات کہہ لیں، قرآن کے ڈسٹنکشنز کہہ لیں۔ دنیا میں قصے تو موجود ہیں، لیکن قصوں میں تو جھوٹ اور سچ سب کچھ ملا جلا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں اصل شروع ختم ہو گیا اور کہاں سے داستان شروع ہو گئی۔ بڑھا ہی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، زیب داستان کے لیے بھی قصہ گو جو ہے وہ بڑی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہ ہوتی۔ لیکن قرآن کریم کے جو قصے ہیں ان کی 3 ایسی خوبیاں ہیں کہ جو کائنات کے کسی قصے میں نہیں ہو سکتی۔ پہلی خوبی ہے کہ وہ اصدق القصص ہے، اس سے بڑھ کے سچائی کہیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جس سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العزت سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہوگی، لہذا یہ اس کا قصہ ہے جو سب سے سچا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ قصے جو ہیں یہ حق بیان کیے گئے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی یوں سمجھ لیں کہ جس کو ہم داستان سرائی کہیں یا تزیین و آرائش کہیں یا تحسین کہیں، صرف خوبصورت بنانے کے لیے بات بڑھا دی گئی ہو، نہیں، فرمایا یہ سچ کے علاوہ ان میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے بیان کردہ قصے ہیں، ان میں کسی قسم کے سپرفلوس ایلیمنٹس نہیں ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو خلاف واقعہ ہوں، حقیقت کے خلاف ہوں۔ اور دوسرا امتیاز ہے قرآن قصوں کا کہ یہ احسن القصص ہے۔ پہلا تھا اصدق القصص ہے، سب سے سچے قصے ہیں۔ دوسرا حسن یہ ہے کہ یہ سب سے حسین قصے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بات سے بڑھ کر کس کی بات حسین ہو سکتی ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو نازل فرمایا آپ کی طرف یہ احسن الحدیث ہے، احسن الکلام ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کس کا کلام حسین ہوگا؟ لہٰذا اللہ رب العزت کے قصے بھی احسن القصص ہے۔ اور سورۃ یوسف کے شروع میں خصوصاً فرمایا گیا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں سب سے حسین قصہ۔ تو اللہ کے قصے سب سے حسین ہیں۔ اور تیسرا حسن جو ہے وہ انفع القصص ہے۔ پہلا اصدق القصص، پھر احسن القصص، اور پھر انفع القصص۔ انفع کہتے ہیں سب سے زیادہ نفع دینے والے، یعنی جتنا عبرت کا سامان، جتنا سبق، جتنا سیکھنے کے لیے انسان کے لیے جو بنیادی چیزیں ضرورت ہیں، وہ ایلیمنٹس جتنا اللہ کے بیان کردہ قصوں میں ہو سکتے ہیں اتنا کائنات کے کسی قصے میں نہیں ہو سکتے۔ لہذا قرآن کریم نے اس لیے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، پہلوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں سبق ہے عقل والوں کے لیے، عبرت کا سامان ہے۔ تو یہ 3 وہ امتیازی اوصاف ہیں قرآن قصوں کے کہ جو کائنات کی کسی اور سٹوری میں، کسی اور کہانی میں نہیں ہو سکتے۔ ویسے اگر اصناف سخن کے اور جو یانرز ہیں، یعنی مختلف جو اصناف سخن ہیں پائی جاتی ہیں دنیا کے مختلف جو ادب ہیں، وہ انگلش ادب ہو، وہ ہمارا سرائکی ادب ہو، وہ اردو ادب ہو، تو ان سب میں بھی قصہ بڑا مؤثر ہے۔ آپ دیکھیں آج کل جو اصناف سخن ہیں ان میں ایک نثر ہے اور ایک نظم ہے۔ نثر میں جو مختلف اصناف سخن ہیں ان میں ناول ہے، ڈرامہ ہے، سٹوری ہے، شارٹ سٹوری ہے، تو یہ سب دراصل کہانی ہے۔ ڈرامہ کیا ہے، اس میں بھی کہانی ہوگی، ناول میں بھی کہانی ہوگی، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے، ورنہ ہے تو کہانی ہی سب۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جو نظم ہوتی ہے وہ بھی کہانی ہی ہوتی ہے، وہ جو شاعر ہے وہ اپنا قصہ ہی بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنی واردات بیان کرتا ہے یا کسی اور کی واردات، تو اس میں بھی ایک پہلو کہانی کا پایا جاتا ہے۔ لیکن ناول ہے، ڈرامہ ہے، شارٹ سٹوری ہے، یہ تو ہیں ہی سب کہانیاں۔ تو آپ اس سے دیکھیں کہ خود آج کے ادب میں بھی کہانی کتنی اہم ہے، لیکن ان کہانیوں میں ظاہر سچ ڈھونڈنا مشکل ہے، بلکہ ناول ڈرامے لکھے ہی وہ سب تخیلاتی جاتے ہیں، وہ سب فگمنٹ آف امیجنیشن ہے، مختلف رائٹرز نے خود ہی قصے سوچے ہیں اور لکھ دیے۔ اور جو حقیقی قصے ہوتے ہیں ان کی بھی ڈرامائی تشکیل ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی پھر چیزیں بڑھائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں کم کی جاتی ہیں، وہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہتے ہیں کہانی کی، اس حساب سے۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو مبارک قصے ہیں ان میں اس طرح کے کوئی اضافی ایلیمنٹس نہیں، نہ کسی چیز کو کم کیا گیا نہ زیادہ کیا گیا، جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، اس کو بیان کر دیا گیا۔ اب قرآن کریم کے جو قصے ہیں ان کی اقسام کیا ہے، کتنی قسم کے قصے ہیں۔ پہلی قسم بالکل معروف ہے، وہ گزشتہ انبیاء کے واقعات، جس کو ہم قصص الانبیاء کہتے ہیں،
گزشتہ جو انبیاء تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی تک، ان کے قصے بیان فرمائے گئے۔ اور پھر ان قصوں میں ظاہر ہے 6 وہ انبیاء ہیں کہ جن کی اقوام پر عذاب اترا ان کی نالائکیوں اور تکذیب کی وجہ سے، اور باقی انبیاء جو ہیں اس کے علاوہ ہیں ان کی اقوام پر عذاب نہیں اترا، اس سے محفوظ رہے، لیکن دنیا میں تشریف لائے، ان کے واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ مثلا یہ چند انبیاء کا اسماء گرامی برکت کے لیے لے لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی اقوام کا ذکر بھی ہے، پھر ان کا میسج ہے، پیغام ہے۔ اور یہ 6 انبیاء وہ ہیں کہ جن کی قوموں پر عذاب اترا ہے، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی قوم پر عذاب نہیں اترا، یہ 6 جو اقوام ہیں ان پر عذاب اترا۔ اب اس کے علاوہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، باپ بیٹا ہے، دونوں نبی ہیں۔ حضرت ایوب اور یونس علیہ السلام کی تکلیف اور آزمائش کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، پھر دعا کی قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش کا ذکر ہے، اور دیگر معاملات آپ کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کے ذکر ہے، اور یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ سب قصے بار بار دہرائے گئے، یہ مکرر قصے، مکرر سے مراد بار بار دہرائے جانے والے، کئی صورتوں میں ان کا ذکر ہوا۔ اور پھر دوسری قسم جو ہے قصوں کی، وہ ہے گزشتہ اقوام میں سے عام لوگوں کے قصے، یعنی انبیاء کے نہیں بلکہ عام افراد کے قصے۔ اب ان میں اصحاب کہف کا قصہ آپ کو ملتا ہے، ذوالقرنین کا قصہ قرآن کریم میں ہے، 2 رجلین، 2 بندوں کا ذکر، ان کی باہمی گفتگو جو ہے ایک قصے کی صورت میں سورۃ کہف میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح اصحاب الاخدود کا قصہ ہے، خندق والوں کا قصہ ہے، ایک باغ والوں کا قصہ ہے سورۃ نون میں، سورۃ قلم میں۔ اس طرح کئی اور یعنی مرد و خواتین کے قصے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا قصہ ہے، مرد مومن قرآن نے اس کو کہا، اور اس کا تعلق تو آل فرعون سے تھا، فرعون کی قوم سے تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بھی، اس کی گفتگو بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ تو اس طرح یعنی گزشتہ جو اقوام ہیں ان میں ان ہستیوں کے قصے جو نبی نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عفت و عصمت اور عبادت کا ایسا ذوق عطا فرمایا اور ایسا نورانی دل عطا فرمایا کہ فرعون کے گھر میں رہ کر بھی اپنے رب کی محبوبہ اور اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی ہونے کے شرف حاصل کیا۔ تو یہ تمام قصے جو ہے یہ دوسری قسم ہے، ایک قسم انبیاء کے قصے اور دوسری قسم عام افراد کے قصے لیکن گزشتہ اقوام کے، اور تیسری قسم جو ہے قرآنی قصوں کی وہ نزول قرآن کے وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کا ذکر اور قصے اور واقعات، جنگوں کا ذکر، بدر ہے، اس میں احد ہے، اس میں خندق ہے، احزاب ہے، صلح حدیبیہ ہے، بیعت رضوان ہے، اور حجۃ الوداع ہے، تبوک ہے، مختلف جو واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ ان کا ذکر ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکذیب کرنے والے تھے ان کا ذکر ہے، ان کے واقعات ہیں، جیسے ابو لہب کا ذکر ہے اور ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، کئی ان افراد کا۔ تو یہ قرآن کے نزول کے وقت جو واقعات پیش آتے رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآنی واقعات کا۔ تو اس طرح یہ 3 قسمیں ہو گئی، گزشتہ زمانے کے انبیاء کا ذکر، پھر گزشتہ زمانے کے عام افراد کا ذکر، وہ اچھے بھی ہیں وہ برے بھی ہیں، ان میں قارون بھی ہے، ان میں حامان بھی ہے، برے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، ان سب کا ذکر۔ اور تیسری قسم جو ہے نزول قرآن کے وقت کے حالات کا ذکر ہے، جس میں غالب حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پھر آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، اور جو واقعات ہوئے، جنگیں ہوئی، معاہدے ہوئے، صلح ہوئی، اور عقود یعنی آپس میں معاہدے ہوئے، ان کے ساتھ یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا، کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا، عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ تو یہ 3 قسم کے قصے ہیں قرآن کریم۔ اور پھر قصہ جو ہے اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، واقعہ جب آپ سنتے ہیں تو اس میں انسان خود بخود وہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جس چیز کو توجہ سے سنا جائے وہی سمجھ آتی ہے۔
کیونکہ اس کا جو فارم ہے یا جو ٹیکنیک ہے، جس انداز میں یعنی میسیج دیا جاتا ہے قصے کی صورت میں، تو قصے کو بندہ دلچسپی سے سنتا ہے، جس کو دلچسپی سے سنا جائے اسی چیز پر پھر عمل ہوتا ہے، جس نے توجہ سے سنا ہی نہیں تو پھر اس نے عمل کیسے کرنا ہے؟ تو لہٰذا یہ جو قرآن کریم کے قصے ہیں تو ان میں یہ پہلو ایک بڑا غالب ہے کہ ان میں جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا سننے والے جب قصہ توجہ سے سنتے ہیں تو قصے میں موجود جو پیغام ہے وہ بھی ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے اس اصول کو بیان کیا، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، کہ قرآن کریم اس کے لیے نصیحت ہے جو دل والا ہو۔ اب دل والے تو ہم سب ہیں، سب کا دل دھڑک رہا ہے اس لیے زندہ ہے، لیکن قرآن کن کو دل والا کہتا ہے کہ جو توجہ والے ہیں، جن کا دل صاف ہے، قلب منیب ہے۔ اسی آیت سے پہلے قلب منیب والوں کا ذکر ہوا، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا دل، صاف دل اور پاک دل۔ اور پھر فرمایا او القى السمع وهو شہید، اور قرآن ان کے لیے نصیحت ہے پہلی چیز کہ وہ دل والے ہوں، یا فرمایا اگر دل والے نہ بنے ہوں تو کم سے کم کان والے ہوں، یعنی توجہ سے سننے والے ہوں۔ او القى السمع وهو شہید، کہ وہ حاضر ہو کر بات سنیں۔ شہید حاضر کو کہتے ہیں کہ وہ اس انداز میں سنیں کہ وہ وہیں حاضر ہوں، یہ نہیں کہ ان کا وجود تو سامنے موجود ہو لیکن توجہ کہیں اور ہو۔ تو لہٰذا جس نے توجہ سے سنا، اس کا مطلب ہے قرآن نصیحت بن گیا۔ تو توجہ سے سننے کے لیے یہ جو منہج ہے قصے کا، کہانی کا، یہ منہج توجہ مبذول کرتا ہے، یہ اپنی طرف وہ جو سننے والا ہے اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، مکمل متوجہ کرتا ہے۔ جب مکمل متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر بات بھی پوری اس کے ذہن و دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے یہ مؤثر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ قصوں کو بیان فرمایا۔ اب جو قرآن کریم کے قصے ہیں ان کے مقاصد کیا ہے اور ان کے اندر کیا حکمتیں موجود ہیں؟ تو قرآن کریم کے جو قصے ہیں، سب سے پہلی چیز ہم اگر ان کو اقسام میں بیان کریں تو وہ بھی تین ہی قسمیں ہیں۔ مثلا دینی اور مذہبی مقاصد ہیں ان کے پیچھے، ظاہر ہے قرآن سارا اس لیے آیا ہے ھدی للمتقین ھدی للناس، ہدایت کے لیے آیا ہے، تفصیل آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اقسام یعنی آپ سمجھ لیں کہ دینی و مذہبی یہ بنیادی چیز ہے، جس لیے قرآن اترا ہے، جس لیے یہ احکام ہیں اور پھر جس لیے یہ قصے ہیں، ان کے پیچھے مقصد ہے۔ ویسے آج کل جو لٹریچر ہے، ادب ہے، اس میں دو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، آرٹ فار دا سیک آف آرٹ اور آرٹ فار دا سیک آف پرپز یا فار دا سیک آف لائف۔ تو آرٹ فار آرٹ سیک، جو یعنی آزاد خیال اور تحریہ قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس یہ مقصد ہے کہ آپ اس پر سر دھونے، آپ کو مزہ آئے اور آپ کا وقت پاس ہو، اس کے علاوہ آرٹ کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آرٹ ہے، یہ جو ادب ہے، یہ مقصدیت ہے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے، کوئی پیغام دینا ہوتا ہے، اس شاعر نے، اس رائٹر نے وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اگر اس انداز میں دیکھا جائے اور سمجھنے کے لیے تفصیل سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، تفصیل جو ہے اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو قرآن کریم جو ہے وہ مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ قرآن مقصد کے بغیر ہمیں ایک لمحہ نہیں گزارنے دیتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے، یعنی پورا قرآن ہمیں پلٹنے کی تیاری کراتا ہے، اللہ کی طرف جو جانا ہے اس کی تیاری، الی المصیر، میری طرف آنا ہے، الی مرجعکم، تمہارا لوٹنا میری طرف ہے۔ یہ بار بار قرآن کریم اپنی طرف لوٹنے، اللہ کے پاس حاضر ہونے کی جو ہمیں یہ تلقین کرتا ہے اور تذکیر فرماتا ہے، یاد دلاتا ہے بار بار، تو ظاہر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم بے مقصد وقت نہ گزاریں، کسی مقصد کے لیے وقت گزاریں۔ تو لہٰذا قرآن پورے کا مقصد جو ہے، سب سے پہلا تو دینی مذہبی مقصد ہے کہ ہم اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کے قائل ہو جائیں، اس کی توحید پر ایمان لے آئیں، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی رسالت اور نبوت کو ماننے والے بن جائیں، اور پھر موت پر ایمان بھی رکھیں اور موت کے لیے تیاری بھی کریں، یوم آخر کی عقیدہ آخرت جو ہے عقائد کی بات ہے، پھر اس میں اعمال ہیں، احکام ہیں، اخلاقیات ہے، وہ ساری جو انسانی زندگی کی اہم پہلو ہیں، پھر ان کو بیان فرمایا گیا۔ تو یہ پہلی قسم ہے اور اس کے مقاصد میں سے، اور دوسری قسم معاشرتی مقاصد ہے، یعنی اچھے برے لوگوں کے جو ہمیں واقعات سنائے گئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہماری معاشرت اچھی ہو جائے، ہمارا جینا، زندگی کا جو طور طریقہ ہے وہ کسی ضابطے کا پابند ہو جائے، بے ترتیب جینے یا خواہش نفس کے ساتھ زندگی گزارنا نہ ہو،
بلکہ اچھے لوگوں کی اچھی صفات اپنائیں، برے لوگوں کی بری صفات سے، عادات سے بچیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ عمومی مقصد جو ہے وہ اخلاقی اور تربیتی مقاصد ہے۔ ظاہر حضرت انسان کی جو تعمیر شخصیت ہے وہ مقصود ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اس لیے قرآن بھیجا گیا تاکہ لعلکم تتقون، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور پھر ہماری زندگی سدھر جائے۔ اب اس کو اگر تفصیل سے دیکھیں مزید تو وہ یہ ہے جو قرآن نے خود بیان فرمایا کئی مقامات پہ۔ تو جو اہم مقصد ہے قرآن کا وہ قوانین الہی کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون بیان فرمائے، گزشتہ اقوام کے واقعات سنا کر کہ جنہوں نے یہ راستہ اپنایا ان کی یہ منزل تھی اور یہ نتیجہ نکلا، جو اس راستے پر چلے تو وہ اس منزل تک پہنچے۔ تو ہمارے لیے بھی قوانین بدلیں گے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے کلمات بدلا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، وہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ انسان کو وہی دیتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں۔ تو ان واقعات کو بیان کر کے اللہ نے اپنے قوانین جو جن قوانین سے یہ دنیا چل رہی ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، بے ترتیب نہیں چل رہی، کسی ترتیب سے، کسی پیمانے اور کسی پیرائے میں چل رہی ہے، کسی ترتیب سے چل رہی ہے، کسی قانون اور ضابطے کی پابند ہے۔ کل فی فلک یسبحون، کسی چیز کی مجال نہیں کہ وہ اپنا راستہ بدل سکے، اپنا شیڈول اور اپنا اسکیجول اور اپنے روٹین بدل سکے۔ اللہ کے حکم سے ہی پوری کائنات چل رہی ہے، سوائے عاصی جن اور عاصی انسانوں کے، گناہ گار انسانوں اور گناہ گار جنوں کے علاوہ کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو اما شاکرا و اما کفورا، جو راستہ تمہیں پسند ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، باقی کسی چیز کو اختیار نہیں، سورج کو اختیار نہیں کہ چاہے اللہ کی بات مانے چاہے نہ مانے، یہ چاند کو اختیار نہیں ہے، یہ زمین کو اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو آم کی گٹھلی سے آم پیدا کرے، چاہے تو کوئی اور چیز پیدا کر دے، یہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ وہ پابند ہے اللہ کے حکم کی، جبلی طور پر وہ مجبور ہے کل فی فلک یسبحون کے ضابطے کے تحت، کہ جو اس کو اللہ نے شعور دیا ہے اس کے مطابق ہی وہ رزلٹ دیتی رہے گی۔ لیکن انسان جو ہے اس کو آپشن دیا گیا ہے کہ جو یہ حق واضح کر دیا گیا ہے، قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے کسی چیز کو یعنی کنفیوز نہیں رہنے دیا، ہر چیز کو واضح کر دیا، حق کو بھی واضح کر دیا اور غش اور دلالت کو، گمراہی کو بھی واضح کر دیا، پتہ چل جائے کوئی کسی یعنی بھول میں کسی غلط راستے پہ نہ چلا جائے، اس کو واضح طور پہ راستے بتا دیے گئے، لیکن مجبور کر کے چلایا نہیں گیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو سب خود ہی کلمہ پڑھ لیتے، اللہ سب کو کلمہ پڑھا دیتا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ انہیں مجبور کریں گے کلمے کے لیے؟ نہیں، مجبور کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا، اور نہ اللہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے نتیجہ یہ ہوگا، یہی تو آزمائش ہے، اگر مجبور کر دیا جائے تو پھر تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نبی بھی مجبور کرنے نہیں آتے، نبی بھی اللہ رب العزت کا پیغام وضاحت سے سمجھانے آتے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک ما علی الرسول الا البلاغ، بار بار قرآن نے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ سارے پیٹ پھیر جائیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صرف بلاغ ہے، نبیوں کا کام صرف بلاغ یعنی پہنچا دینا ہے، منوانا نبیوں کی ڈیوٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپشن بتا دیے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانے اور پھر ان کے نتائج جانے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ قوانین الہی کی وضاحت کر دی ہے، ہر چیز میں کوئی قسم کا ابہام اور اشکال نہیں چھوڑا گیا۔ اور پھر عبرت، جس کا ذکر پہلے ہوا، سبق حاصل کرنا، یہ صرف مزے لینے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے قصے نہیں ہیں جیسے ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، وقت ضائع کرنا جو ہے، وقت سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی پوچھے تو وہ وقت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہی وقت انسان کو ہیرا بھی بنا سکتا ہے اور اس کو پھوٹی کوڑی سے بھی زیادہ بے قیمت کر سکتا ہے۔ تو وقت سب سے قیمتی خزانہ، تو عبرت، سبق حاصل کرنا۔ دوسری، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے، نصیحت اور موعظت، یعنی یہ نصیحت ہے، تذکیر ہے، ذکرہ ہے ایمان والوں کے لیے، جیسے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے پچھلے انبیاء کے جو خبریں اور جو واقعات آپ تک پہنچائے ہیں وہ اس لیے ہیں، اس میں تین چیزیں بیان فرمائی گئی۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ایک چیز فرمایا
آپ کے قلب مبارک کی تقویت کے لیے، آپ کا دل مضبوط کرنے کے لیے کہ جس طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں آپ کا دل بھی مضبوط ہو کہ اس طرح کی آزمائشیں گزشتہ انبیاء پہ بھی آتی رہیں، اور آپ کے غلاموں کا دل بھی مضبوط ہو کہ اللہ کی مدد نصرت بالآخر ان کی طرف آئی، اور اگر وہ شہید بھی ہو گئے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہے، شہید بھی ہو گئے تو کامیاب ہے، اور اگر ظاہراً وہ فتح یاب ہو کے لوٹے ہیں تو پھر بھی کامیاب ہے۔ اللہ احد الحسنیین، قرآن نے جس کو ارشاد فرمایا کہ اگر ہم جو تبوک کی طرف حضور کے غلام جا رہے تھے اور جو منافقین ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ناکام ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، تو انہیں جواب دیا، قرآن کریم نے فرمایا انہیں کہو کہ ہمیں تو دو میں سے ایک حسن ملے گا، احد الحسنیین، ایک حسن ہے کہ ہم کامیاب ہو کے واپس آئیں، دوسرا حسن یہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، وہ بھی حسن ہے اور وہ بھی حسن ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سرخرو ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پہلی چیز ہے تقویت، کہ دلوں کو مضبوط کر دیا جائے، اس کو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا وجاءک فی ھذہ الحق، دوسری چیز بیان فرمائی حق کوئی، اس میں سچے واقعات ہیں، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ سورۃ یوسف کی آخری آیت ہے 111، ما کان حدیثا یفترا، یہ جو قرآن ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو پہلے موجود ہے، جتنے انبیاء تشریف لائے ان سب انبیاء اور انبیاء کی جو وحی تھی اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور تفصیل کل شیء، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن پورا ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور یہ جو قصے اللہ نے بیان فرمائے وہ بھی ہدایت ہیں اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور تیسری چیز جو اس آیت میں بیان ہوئی جو سورۃ ہود کی آیت ہے، وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، موعظہ اور ذکرہ، موعظہ نصیحت ہے اور ذکرہ بھی یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ اس میں جو جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے اور نصیحت پکڑی جائے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو ضرور فائدہ دیتی ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی تسلی ہے ہر مبلغ کے لیے، ہر معلم کے لیے، ہر مصلح کے لیے، ہر مقرر کے لیے جو جذبہ رکھتا ہو اصلاح کا، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام کرتا رہے انشاءاللہ۔ جن دلوں کو اللہ نے ایمان کے نور کے لیے چنا ہے ان کو نفع ضرور ملے گا نصیحت سے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے محبوب علیہ السلام نصیحت فرماتے رہیے کیونکہ آپ ہیں ہی نصیحت پہنچانے والے، آپ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ مذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا پیغام اپنے غلاموں تک پہنچانا، اور اس انداز میں پہنچانا جو خیر خواہی ہو، نصیحت کا معنی ہے خیر خواہی، یعنی بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ اور دل کی جو دل کے درد اور سوز کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پہنچانا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مذکر ہیں، اور پھر قرآن کریم میں جو واقعات ہوئے ہیں انہیں بار بار دہرایا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے علوم القرآن کا، کہ قرآن کے جو واقعات ہیں ان کو دہرایا کیوں گیا۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کے واقعات کئی صورتوں میں بیان ہوئے، خصوصاً مکی صورتوں میں، مدنی میں بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں آپ دیکھیں، آدھی سورۃ بقرہ جو ہے تقریباً اس کے جو 18 رکوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے ذکر ہے، اور پھر شروع کے 4 رکوع تعارفی ہیں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ مدنی صورت ہے، اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کے یہ جو واقعات ہیں ان میں دہرانے کی کیا حکمتیں ہیں، اس میں ایک پوری کتاب ہے جو اس موضوع پر لکھی گئی ہے، علامہ بدر الدین ابن جماعہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے المقتنص فی فوائد تکرار القصص، کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قصے کیوں دہرائے ہیں۔ تو کیا یہ جو تکرار ہے، تکرار برائے تکرار ہے، بے مقصد تکرار ہے، جیسے ایک ہی بات کو بار بار کر دیا جائے؟ تو انہوں نے اس کے بڑے محاسن بیان کیے، حکمتیں بیان کی۔ اللہ نے جو قصہ دہرایا ہے وہ کئی دفعہ ایک قصہ آیا ہے، لیکن ہر جگہ اس کا ہر دفعہ اس کا فوکس تبدیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو مقصد، جو سبق
پہنچانا چاہتا ہے ہر دفعہ وہ سبق اور ہے، قصہ وہی ہے، ایک تو انداز بھی مختلف ہے، ایک ہی قصے کو ہر دفعہ کسی نئے انداز سے بیان کیا گیا، اور پھر جو میسیج دیا گیا، پیغام دیا گیا اسی قصے سے وہ ہر دفعہ نیا ہے سننے والوں کو۔ اس لیے ہر صورت کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، اور اس کی مرکزی خیال کے تحت جب اس واقعے کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اس کا بڑا حسن اور ریلیونس موجود ہوتی ہے۔ اور پھر گزشتہ انبیاء اور رسل کے جو ذکر خیر ہوا ہے، تو ایک مقصد یا حکمت یہ ہے ان قصوں کی کہ ان انبیاء کی تصدیق کہ وہ سچے تھے، اور پھر ان کے نام اور ان کا تذکرہ جو ہے رب کائنات، چونکہ یہ کتاب وہ تھی جسے اللہ نے محفوظ رکھنا تھا اپنے کرم سے، لہذا ان انبیاء کا ذکر خیر، ان انبیاء کی نبوت و رسالت کو ہر قسم کے شک کو صبح سے بالا تر کر کے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے مبارک تذکرے کو باقی رکھنا تھا، اس وجہ سے ان کا ذکر اس تفصیل سے فرمایا گیا۔ ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر دعوی نبوت اور رسالت فرمایا، اور یہ اعلان کیا اللہ کے حکم سے ہی، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں نئی قسم کا رسول نہیں ہوں، اسی طرح کا رسول ہوں جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی تک انبیاء اور رسول تشریف لاتے رہے۔ لہٰذا بہت سے واقعات جو کفار نے سوالات کیے، یہود نے سوالات کیے، تو خالق کائنات ان سوالوں کے جواب دے کر آپ کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ واضح فرماتا رہا۔ جیسے سورۃ یوسف ہے، پورا قصہ یوسف ہے، عرب میں اور کچھ قصے موجود تھے لیکن یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوئی قصہ واقعہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف کون تھے اور کیا معاملہ تھا۔ لہذا کفار کو یہود نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سوال کریں آپ حضور علیہ السلام سے کہ یوسف کون تھے۔ یہ مکی صورت ہے سورۃ یوسف، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ایک جگہ بیان کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی سچائی پر، صداقت پر، حقانیت پر دلیل بن گیا ہے۔ تو باقی بھی اسی طرح تمام قصے جو ہیں، واقعات ہیں، قصص ہیں، سب حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا اعلان کرنے والے۔ اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے حکمتوں میں یا مقاصد میں کہ آسمانی کتب جو آسمان سے اتری، اس میں اہل کتاب نے اپنی طرف سے تحریف کر دی تھی، الٹریشن کر دی تھی، کچھ چیزیں بڑھا دی، کچھ کم کر دی۔ تو خالق کائنات نے جو تحریف تھی، جو ان کی طرف سے الٹریشن تھی، جو اضافہ تھا یا کچھ چیزوں کو کم کیا گیا تھا، اس ساری تبدیلی کو رب کائنات نے رد کر کے جو حقیقت تھی، جو سچ تھا، اس کو قرآن کریم کی صورت میں واضح کر دیا، ان کا ذکر کر کے کیا چیز انہوں نے خود بڑھائی تھی اور کیا چیز اللہ کی طرف سے تھی۔ اس کا ذکر آگے ہم جب تفصیل سے پڑھیں گے تو آگے انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ سورۃ آل عمران میں بھی کہا گیا ہے اور سورۃ اعراف میں بھی، سورۃ انعام میں بھی کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں اپنے اوپر خود ہی حرام کر لی، اللہ نے حرام نہیں کی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ کچھ چیزیں حلال کر دی، کچھ اپنی طرف سے حرام کر دی، حالانکہ حلال و حرام یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن ہے، اور یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم سے وہ حلال حرام کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بندہ حلال حرام کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حرمت جو ہے یہ خالصتاً اللہ کا اختیار ہے جو اس نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں چیزوں کو حلال و حرام کرتا پھرے۔ تو اس وجہ سے جب یہود نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی وضاحت کر دی، لہٰذا ان کی جو یعنی اضافے تھے وحج میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن کی صورت میں اتار دی۔ تو مختلف واقعات جو ہیں، اور بھی ہزاروں حکمتیں ہیں، ظاہر ہے اللہ کے کلام کی حکمتیں یا اس کے جو اسرار و رموز ہیں ان کا کوئی شخص بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ مختصر سی آج کی گفتگو تھی قصص قرآنی سے متعلق، اور اگلے درس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان قصص کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔